السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اگر آپ ہمارے مدرسہ عربیہ محمودیہ کے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بازو میں دی گئی بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر قسم کی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالموں کا پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا انعام ہوا ہے، نہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے کی۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ چہارشنبہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کی مختصر تفسیر ہوئی تھی، اور یہاں تک بات آئی تھی الحمدللہ یہ بہترین دعا بھی ہے، اور اللہ یا اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے کئی ہیں۔ یہ سب باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی گئی تھی۔ کچھ یاد ہے پچھلی باتیں جو بیان کی گئی تھی؟ یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ قرآن پاک کی تفسیر ہمارے ذہن میں رہے، کم از کم سورہ فاتحہ کی تفسیر تو ذہن میں رہے پوری طرح، دوسری آیتوں کا ترجمہ بھی ذہن میں رہے، بہت اچھا ہے۔ سورہ فاتحہ کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہرحال میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اسلام کے بنیادی عقیدے تین ہیں۔ ایک توحید یعنی اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ، اور اسی کے معبود برحق یعنی عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اس کا عقیدہ۔ اور دوسرا رسالت یعنی اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے پاکیزہ بندوں یعنی نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اس پر ایمان رکھنا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر میرے اور آپ کے آقا ساری دنیا کے لیے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے۔ نبیوں کے اور رسولوں کے اس سلسلے کو اور ان کی نبوت کو اور ان کی رسالت کو رسالت کا عقیدہ کہتے ہیں۔ یہ اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ ہے۔ اسلام کا تیسرا بنیادی عقیدہ آخرت ہے۔ یعنی دنیا عمل کی جگہ ہے، اور مرنے کے بعد اچھے اور برے اعمال کا جو کچھ بدلہ دیا جائے گا، جزا یا سزا دی جائے گی، اس پر عقیدہ رکھنا کہ مرنے کے بعد ہمیں اچھے برے اعمال کا بدلہ ملے گا، اچھے اعمال پر جنت اور برے اعمال پر جہنم کا فیصلہ ہوگا، یہ عقیدہ رکھنا آخرت کہلاتا ہے۔ اور ان میں ترتیب بھی یہی ہے۔
پہلے اللہ پر، اس کی ذات و صفات پر، پھر اس کے نبی پر، رسالت پر اور آخرت پر۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان مفصل کہا جاتا ہے اس کو۔ 7 چیزوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس میں سے پہلی چیز یہی توحید ہے۔ قرآن عام طور پر جو بات بیان کرتا ہے وہ اسی ترتیب سے قرآن کریم بیان کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی عقائد بیان کرنے کے لیے کسی خاص وجہ سے قرآن ترتیب بدلتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے توحید کا ذکر کیا، توحید بیان فرمائی، پھر آخرت کا ذکر فرمایا، اس کے بعد رسالت کا تذکرہ فرمایا۔ ترتیب میں پہلے توحید، آخرت، پھر رسالت۔ ترتیب میں پہلے توحید، رسالت، آخرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ترتیب تھوڑی سی بدل دی۔ پہلے توحید کا ذکر فرمایا، اس کے بعد آخرت کا ذکر فرمایا، اس کے بعد رسالت کا ذکر فرمایا۔ اور توحید اور آخرت کو کلیئر ڈائریکٹ اللہ نے کلیئر بیان کر دیا، ڈائریکٹ براہ راست۔ رسالت کو ہدایت کی دعا کے ذریعے بیان کیا۔ تینوں چیزیں آ گئی۔ سورہ فاتحہ میں آدھی سورت جیسے پہلے بھی بات آئی تھی، اللہ کی تعریف ہے، حمد و ثنا ہے۔ باقی آدھی سورت اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کی گئی ہے۔ ہدایت کہتے ہیں دینی رہنمائی کو، دینی گائیڈ لائنز کو، اور دینی رہنمائی اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور نبیوں سے کرواتی ہے۔ اس طرح رسالت کا عقیدہ سورہ فاتحہ کے اندر آ گیا دعا کے ذریعے۔ پھر اس کے لیے چونکہ ہدایت عقیدے اور اعمال دونوں کا نام ہے۔ عقیدہ وہ چیز جس کا تعلق دل سے ہے، عمل وہ چیز جس کا تعلق جسم سے بھی ہے، مال سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ اعمال ہیں۔ ایمان لانا اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر، یہ سب عقیدہ ہے۔ عقیدہ دل سے پکے یقین کا نام ہے، اعمال جو ظاہری نظر آتے ہیں۔ ہدایت عقیدہ اور اعمال دونوں کو ملا کر ہے، دونوں کے مجموعے کا نام ہے، ٹوٹل دونوں ملا کر۔ اب عقائد اور اعمال کے لیے وعظ و نصیحت کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے انبیاء کرام کے واقعات کی بھی ضرورت ہے، پچھلے قوموں کے واقعات کی بھی ضرورت ہے۔ تو پورے قرآن میں اسی مقصد سے یہ سب چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے موقع بن موقع لوگوں کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ایسے نصیحت کی بھی ذکر ہے۔ تو اس طرح رسالت کا جو ذکر اللہ نے کیا ہے، اس رسالت کی جو دلیل ہے، پروف اتھارٹی اور قرآن ہے۔ اس اعتبار سے سورہ فاتحہ کے اندر پورے قرآن کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ اشارے میں آ گیا ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ ساری چیزیں اشارے کے ساتھ قرآن کے اندر آ گئی، اس لیے قرآن کو سورہ ام القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کا مغز، قرآن کی جگہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کے اندر توحید دو طرح کی ہے، ایک توحید الوہیت، ایک توحید ربوبیت۔
توحید الوہیت کہتے ہیں معبود کا ایک ہونا. پوری دنیا کے اندر آخرت میں عبادت کے لائق، معبود بننے کے لائق، اللہ بننے کے لائق ذات صرف اللہ ہی کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں. اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت، یعنی ایک معبود ہونے میں ایک ہونا. عبادت میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، سر جھکانے کے لائق نہیں. اس کو توحید الوہیت. توحید ربوبیت کہتے ہیں، ادھر رخ کر لیں. توحید ربوبیت کہتے ہیں ساری دنیا کا پالنے والا بھی وہی اکیلا ہے. جب عبادت کے لائق وہی ہے تو ساری دنیا کے ہر مخلوق کو پالنے والا بھی وہی ایک ہے. اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں، رب ہونے میں، پالنے والا ہونے میں ایک. اور ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. چولی کہتے ہیں کپڑے کے اوپری حصے کو، دامن کہتے ہیں نچلے حصے کو. یہ دونوں مل کر ایک کام. ایسے ہی جو معبود ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بندے کی دیکھ بھال کرے، ورنہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. لہذا بندوں کو رزق دینا، ان کو پالنا پوسنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کا کام ہے جو خدا ہے. لہذا عبادت کے لائق ہونے میں، ایک ہونے میں بھی وہی ہے، اللہ ہی ہے، اور پوری مخلوق کو پالنے میں ایک ہونے میں بھی اللہ ہے. اس کو رب کہتے ہیں، اس کو الہ اللہ کہتے ہیں. علماء فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں الحمدللہ کے اندر اللہ کی توحید الوہیت یعنی اللہ کے ایک معبود ہونے کو بتایا گیا ہے. رب العالمین میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہی رب ہونے میں، پالنہار ہونے میں، پالنے والا ہونے میں بھی وہی ہے. توحید ربوبیت کو بتایا گیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اتنی بات ہوگی. رب کہتے ہیں رب کے معنی ہے کسی چیز کو وجود بخشنا، جو چیز نہیں ہے اس کو پیدا کرنا. ہست سے نیست یعنی جو چیز نہیں ہے. مثال ہماری لیجئے، میں آج سے 40 سال پہلے نہیں تھا، مجھے وجود اللہ نے دیا ہے. میری عمر تو 40 سال نہیں ہے، تو میں آج سے 40 سال پہلے نہیں تھا. نہیں ہونے کو نیست کہتے ہیں. اللہ نے مجھے پیدا کیا، وجود دیا، میرے اس وجود کو ہست کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ماں کے پیٹ سے، ایسے سب کو بنایا. میں نے مثال اپنی کی، کسی ایک کے تو مثال دینا ہے. تو 3 کام رب کے معنی ہے جو چیز نہیں ہے اس کو پیدا کرنا. دوسری چیز پھر اس کی بقا کا انتظام کرنا، یعنی پیدا ہونے کے بعد وہ چیز باقی بھی رہے، اس کا انتظام کرنا. چیز کیسے باقی رہے گی، یعنی بقا کا سامان اس کا مہیا کرنا تاکہ وجود ختم نہ ہو جائے. بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ پلایا جاتا ہے، وہ دیا جاتا ہے، غذا دی جاتی ہے تاکہ بچہ باقی رہے. بھوکا رہے گا تو مر جائے گا، وجود ختم ہو جائے گا. ماں کے پیٹ میں بھی ماں کے ماہواری کے خون کو اللہ دودھ بنا کر پلاتا ہے، غذا. وہی چیز بعد میں باہر نکلتی ہے تو گندی بن جاتی ہے. اسی سے غذا اللہ دیتے ہیں بچے دانی کے اندر. وہ پیپ جو رہتا ہے نا، اسی کے کنیکشن کے ساتھ وہ بچہ جو ہے اپنے جو خون ہے اسی کو غذا بنا کر اللہ پہ لاتے ہیں. اگر 4 مہینے کے اندر وجود بننے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، جن کو دنیا میں زندہ نہیں رہنا ہے، کچھ نہ کچھ فرق پڑ کے غذا نہیں پہنچ کے ساتھ نہیں ختم ہو جاتا. سانس آنے کا بھی انتظام اللہ ہی کرتے ہیں، غذا دینے کا انتظام بھی اللہ ہی کرتے ہیں، بچے کے بڑھنے کا 9 مہینے تک کا انتظام بھی اللہ ہی کرتے ہیں. اگر اللہ چاہتے 5ویں مہینے میں ہی یہ سلسلہ
یہ سسٹم روک دیں کھانے کا، یعنی غذا دینے کا، سانس دینے کا، بچے کو گھومنے کا، باقی رہنے کا، تو بچہ مر جاتا ہے، کتنے بچے مر بھی جاتے ہیں۔ تو چیز کو وجود دینا، پھر اس کے باقی رہنے کے لیے انتظام کرنا تاکہ باقی رہے، دوسرا کام۔ تیسری چیز، پھر اس کو آہستہ آہستہ اس کے کمال تک پہنچانا جہاں تک اس کو جانا ہے۔ یہ تین کام جو کرے اس کو رب کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی کی صفت نہیں۔ انسان کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت پورا کرنا، اس کو رب کہتے ہیں۔ دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں، وجود بھی اللہ دیتے ہیں، باقی رہنے کا انتظام بھی اللہ کرتے ہیں، اور اس کو اس کے درجے کمال تک پہنچاتے ہیں۔ بعض کیڑے پتنگوں کی زندگی صرف 18 گھنٹے کی ہے، وہ 18 گھنٹے تک اللہ پہنچاتے، ختم ہو جاتے۔ انسانوں کی زندگی 60، 70، 80، 100، جتنی 100 کے آس پاس، یہاں تک اس کو پہنچاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ جنات کی زندگی ہم سے بڑی، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال تک جنات جیتے ہیں۔ ایسا بہرحال اللہ نے مثلا مجھے پیدا کیا، 9 مہینے کے بعد باہر نکالا، اس کے بعد ماں کے دودھ سے بڑا کیا، ہوتے ہوتے 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال یہاں تک پہنچایا، پھر اس کے بعد 20 سال انسان کو جس چیز کی ضرورت پڑی اس وقت وہ سب دیا، اس وقت 34، 35 سال، 36 سال تک پہنچا دیا۔ یہ ابھی جب تک ہمارے 40 سال، جو عمر پر تک عام طور پر 40 سال کی عمر انسان کی کمال، اس کے بعد پھر ڈھلان شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تقریباً انبیاء کرام کو جو نبوت دی گئی وہ 40 سال میں دی گئی، اس تجربہ عقل انسان کی پوری طرح ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں 30 سال کے بعد ہی، لیکن وہ درجہ بڑھاپے کا بھی نہیں، جوانی کا بھی نہیں، جوانی کا جذباتی جوش بھی نہیں، بڑھاپے کی کمزوری، درمیانی عمر رہتی ہے، بالکل میڈیم اسٹیج۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ پھر کمال تک پہنچاتے ہیں۔ یہ رب کا کام ہے، جس موقع پر مخلوق کو جس چیز کی ضرورت پڑے اس ضرورت کو جو پورا کرے وہ رب ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ بھی سارے دنیا کے پالنے والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ تو انسان کو بچپن سے لے کر اس کے کمال کا مطلب، ہمیں اردو میں کمال بول تو بھائی وہ کمال، یعنی اس کو جس اسٹیج تک لے جانا، مکمل اس درجے تک پہنچانا، کمال کا درجہ۔ تو یہ سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، اور ہم سوچ سکتے ہیں روزی دینا، سانس کا انتظام کرنا، دماغ کو صحیح سلامت رکھنا، دل کی دھڑکن باقی رکھنا، حلق کے راستے سے غذا پہنچانا، رگوں کے راستے سے خون کو دوڑانا، وقت پر نیند دینا، وقت پر راحت و سکون دینا، وقت پر جو چوکنا پن دینا، یہ سارے کام اللہ کے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ رب ہے، رب العالمین ہے۔ عالمین کہتے ہیں مختلف عالم کو، جیسے ہم دنیا کہتے ہیں، دنیا مختلف دنیا میں کتنے عالم ہیں؟ انسان کے لیے تو 4 عالم ہیں۔ ایک عالم ارواح، صرف روحوں کی دنیا، وہاں صرف روح، انسان کا تعلق روح سے رہتا ہے، جسم سے کوئی واسطہ ہی نہیں، وہ ہے عالم دنیا، آتماؤں کی دنیا جس کو کہتے ہیں، آتما ہندی میں، اور ہم جو ہے روح کہتے ہیں، روحوں کی دنیا۔ ابھی الگ بات ہے کہ غیر مسلم لوگ جنات شیطان کو بھی آتما ہی کہتے ہیں، ہمارے پاس روح کا الگ مطلب ہے۔ بہرحال انسان کی اصل روح، تو ایک انسان کا ایک عالم ہے روحوں کا، پہلا عالم، اس کو عالم ارواح کہتے ہیں، یعنی جسم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔
دوسرا عالم یہ ہے جس میں میں اور آپ بیٹھے، اس کو عالم اجسام، عالم دنیا کہتے ہیں، جس میں روح کا انسان کا تعلق روح کے ساتھ مٹی کے جسم سے، خاکی جسم سے، یہ دنیا ہے دوسرا عالم۔ تیسرا عالم ہے انسان جب مر کے قبر میں جاتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ جسم سے ایک خاص تعلق پیدا کرتے ہیں جس میں عذاب، ثواب، جزا، سزا کو انسان محسوس کرتا ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کے معنی پردہ یا بیچ کا حصہ۔ چونکہ خبر کی دنیا آخرت اور ہماری اس دنیا اور آخرت کی دنیا کے بیچ میں پل ہے، اس لیے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی جل کے راکھ ہو جائے، سمندر میں ڈوب کے مر جائے، برزخ میں اللہ اس کی روح کو ایک جسم دیتے ہیں، تو خبر کا جو عذاب ہوتا ہے وہ روح کے اسی جسم کے ساتھ ہے جو انسان دنیا میں برا کر کے آیا۔ اگر اس کا جسم سمندر میں اڑا دیا گیا، پھینک دیا گیا، راکھ کر کے، جیسے سماجی برہمن لوگ وغیرہ جلا کے پھینک دیتے ہیں۔ سوال مسلمانوں کو، کیا صاحب خبر میں اللہ عذاب دیتا، ان کو تو جلا کے پھینک دیا تھا، انہیں مر گیا، ٹکڑے ہو گیا، کیسا؟ یہ جسم ہے ہی، جو کچھ گناہ کرے گا اللہ اس کی سزا اسی کو دیں گے، لیکن عالم برزخ کا ایک جسم ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ، اس کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے، لیکن اصل عالم برزخ کی جو زندگی ہے ایک خاص لطیف جسم اللہ دیتے ہیں، اس جسم کے ساتھ کیا کہتے ہیں، جزا اور سزا کا معاملہ ہوتا ہے۔ انبیاء کے جسم اللہ تعالیٰ جیسے دنیا میں رہتے ہیں وہی سے ہی باقی رکھتے ہیں، ان کے جسم کو مٹی چھوتی ہی نہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، حدیث شریف ترمذی شریف۔ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، نہیں کھا سکتی۔ اولیاء کا، شہداء کا بھی یہی معاملہ ہے، شہیدوں کو بھی نہیں ہوتا۔ عام انسانوں کی کسی کو کھاتی ہے، کسی کو باقی رکھتی ہے، لیکن جزا اور سزا، خبر میں عذاب کا تعلق اس جسم سے نہیں، مل بھی سکتا ہے، باقی بھی رہ سکتا ہے۔ برزخ کی دنیا کا ایک الگ جسم ہے۔ تو تین دنیا ہو گئی، تین عالم ہو گئے۔ چوتھا عالم عالم آخرت ہے، جنت و جہنم۔ وہاں اللہ تعالیٰ انسان کو پھر اس جسم کا تعلق پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جنت و جہنم کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ چار عالم ہیں انسان کے، اور دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں مستقل ایک اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ انسان، عالم انسانوں کا عالم، عالم جن، جناتوں کا عالم، عالم ملائکہ، فرشتوں کا عالم، عالم حور و غیمہ، حور و غیمہ کا عالم، عالم جمادات، پتھر وغیرہ ان کا عالم، عالم نباتات، یہ درختوں کا، پودے، پیڑ پودے، جھاڑ پھول، ان کا عالم، اور عالم جمادات، نباتات، اسی طریقے سے عالم حیوانات جن کے اندر جان ہے، روح ہے، ایسی بے شمار قسمیں۔ ایک روایت میں 18,000 مخلوقات ہیں، تو 18,000 عالم ہو جائیں گے۔ اور ایک آیت میں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ایسی ایسی مخلوق پیدا کرتے ہیں جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ سمندر میں انسان بھی ہے، سمندر کا شیر بھی ہے، سمندر کے اندر چیتا بھی ہے، سمندر کا کتا بھی ہے۔ لوگ جن لوگوں کو معلوم نہیں وہ جانتے بھی نہیں ہے۔ سمندر میں صرف مچھلی نہیں ہے، بعض آپ دیکھے ہوں گے عورتیں جس سے پیچھے مچھلی کی دم رہتی ہے اور انسان بول نہیں سکتی، وہ باقاعدہ مچھلیاں بھی اس کو کچھ کہتے ہیں، کیا پری کہتے ہیں بھائی؟ ہاں، جل پری کہتے ہیں۔ اب کچھ زمانے میں ایلینینس آئے، لوگ ڈرتے، ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی مخلوق ہو، اللہ بہتر جانے، اس فضا میں بھی کوئی مخلوق ہے۔ تو انسان کیا سمجھتا ہے، ہمارے دماغ کی سطح اتنی ہے، میموری اتنی ہی ہے، اس سے زیادہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کے بارے میں اللہ نے کہا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ہماری عقل اللہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کو پہچان، یعنی اللہ کے بارے میں سوچنا چاہے تو کیسا رہے گا، کیسا اللہ کی کیسی شکل و صورت کیسی، تمہاری عقلوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اللہ کو سمجھ سکو۔ جو حضور نے فرمایا
اللہ کی مخلوقات میں غور کرو، اللہ کی ذات میں سوچو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ کا سورج کیسا، چاند کیسا ہے، اس میں سوچو، اللہ کی قدرت کو دیکھو۔ بس تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کو دماغ میں لا کے سمجھ سکو۔ وشنو ہے، شیو ہے، ایسا بیٹا ہے، کوئی ایسا بیٹا ہے، ہندو بھائیوں کے اپنی اللہ کی کوئی شکل و صورت نہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ قیامت میں دیکھیں گے اللہ کو، دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ نے صرف جلوہ دیکھا، بے ہوش پڑ گئے۔ فخر موسیٰ صریخا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلوہ کوہ طور پر دیکھا تھا، بے ہوش پڑ گئے، برداشت نہیں کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی کمزور آنکھوں سے، عقلوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، یہ ہماری اللہ تعالیٰ کی ذات لئی سکا مثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ بہرحال اللہ کی ذات میں غور کرنا گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا شیطان تمہارے پاس آئے گا، کہے گا اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس کے ماں باپ نے۔ اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس کے ماں باپ۔ اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس کے ماں باپ۔ ہوتے 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 پہنچائے گا اللہ نے، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ حضور نے کہا لاحول پڑھو، اعوذ باللہ پڑھو، چھوڑ دو، اس جھنجھٹ میں ہمیں جانا نہیں۔ لاحول پڑھو بھائی، بھاگو یہاں سے، بھگا دو شیطان۔ کیوں؟ یہ ہمارے ہیں، اس میں آنے کی طاقت میں ہے ہی نہیں یہ چیز۔ جب دنیا کی ہر مخلوق کو تم سمجھ نہیں سکتے تو اللہ کو کہاں سمجھے؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کرتے تھے نہیں۔ اب سائنس جو انکوائری کر رہی ہے نا، یہ پہلے ہی اللہ ایک جملے میں بول دیا، شارٹ اینڈ صرف ایسی ایسی مخلوق اللہ پیدا کرتے تم جانتے بھی نہیں۔ اب وہاں کیا ثابت ہے؟ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا۔ سمندر میں ملا، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا۔ افریقہ کے جنگل میں اللہ نے پہلے ہی کہا۔ ایسے ایسے بچھو، ایسے ایسے جانور، ایسے ایسے درخت افریقہ کے جنگلوں میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایسی ایسی چونٹیاں ہیں، ایک ڈنگ مار بھی آؤٹ ہو جائے گا انسان، اتنی زہریلی ہے۔ ایک کتاب ہے حیات الحیوان، عجائب المخلوقات، 3 جلدیں ہیں، وہ علامہ ابن کثیر دبیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ غالباً ابن کثیر ہے، کیا نام ہے؟ عماد الدین دمیری، علامہ عماد الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسی ایسی مخلوق کا ذکر، کووں میں کئی قسم، کبوتروں میں کئی قسم، بچھوؤں میں کئی قسم، ہاتھیوں میں کئی قسم، شیروں میں کئی قسم، طوطوں میں کئی قسم۔ میسور کے زو میں جائیے، افریقہ کا طوطا، چائنا کا طوطا، اس کا طوطا، بلا اتر ایک جگہ جگہ کے طوطے ہیں۔ سانپ اتنے قسم قسم کے سانپ ہیں، ہرا پیلا وہ اژدھا فلاں فلاں فلاں، اتنی مخلوق، ایک ایک چیز میں اتنی مخلوق ہے کہ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ 18,000 تو خالی اس میں، 18,000 میں اور کتنے اللہ بہتر جانے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری مخلوقات کو پالنے والا ایک ہی رب ہے، اور رب العالمین یہی ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالموں کا پالنہار ہے، تو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن الرحیم کی تشریح بھی آج ہی کی مجلس میں کرنے کا ارادہ تھا، لیکن بات اسی پر ہو گئی۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آئندہ ہفتے انشاءاللہ کریں گے۔ حضرت مولانا مفتی سمیل احمد صاحب دامت برکاتہم یہاں پہنچ چکے ہیں، لہذا حضرت سے ملاقات بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کا شکر گزار بھی بنے جو اللہ نے ہمیں دیا، جس کا ذکر آیا۔ اللہ کیسے کیسے پالتے ہیں، اور اللہ ہی پالنے والے ہیں۔ بھائی ایک گزارش ہے کہ کل بیان ہے مسجد عمر میں مولانا کا، یہ جو جھنجھٹ کا ماحول چل رہا آپ جانتے ہیں، لہذا آپ سبھی حضرات اپنے دوست و احباب کو کثیر تعداد میں دعوت دے کر کل مسجد عمر کے بیان میں لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بہت اہم بیان ہے، پردے کے مسئلے پر بھی بہت اہم بیان ہوگا۔